کربلا کا منصب، سبحان اللہ، اس منصب پہ فائز ہے۔ اور یہ جو بس جس کے ساتھ آپ بیٹھے 4-5 آدمیوں سے شروع ہونے والی حدیث کے ساتھ گھروں میں مادر حسین ہر شہزاد بچھانے والے لوگ 10واں سال مکمل ہو گیا، اور ان 10 سالوں میں جب تک وہ حیات رہے یہ نعمتیں خود سمیٹتے رہے، اجر کی کیفیتوں کو خود محسوس کرتے رہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا سلسلہ ضرور منقطع ہو گیا دنیا سے، لیکن اجر و ثواب کا سلسلہ سبحان اللہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میری ذمہ داری شاید کچھ اور بھی ادا کرنا پڑے، لیکن منصف بھائی تشریف لے آئیں گے، باہر سے لوگ مہمان آئے ہوئے، میں گزارش کرتا ہوں کہ جو منصب عزادار کا ہے یہ ملتا کہاں سے، اور جتنے منصب ہیں وہ کسی نہ کسی مقام پر جا کر سبکدوش ہو جاتے، ثابت ہو جاتے، کوئی کسی عہدے پہ فائز ایک خاص عمر کے بعد وہ ثابت کہلائے، لیکن یہ وہ واحد منصب عزادار کا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ یہ ثابت عزادار ہے؟ واہ واہ واہ، کیا کہنے، عقیدہ پختہ ہو، عقیدہ ماں کے دودھ میں ملا ہو، اور مادر حسین نے اگر منصب عطا کیا ہو، دنیا فنا ہو سکتی ہے کہ منصب فنا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کے ساتھ بنیادی مقصد یہ تھا کہ گھروں میں اس کا تذکرہ کیا جائے جسے حدیث کے ساتھ کہتے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی پس منظر جو لوگ آشنا ہیں حدیث کے ساتھ پر جو اعتراضات ہونے سے آج سے کم ہو گئے 10 سال پہلے، اس ایک اعتراض کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ حدیث کے ساتھ ہر گھر میں ہو۔ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ کے لیے شعور کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اعتراض تو خدا جانے کہاں دفن ہو گیا، لیکن اسے فنا کرنے کے لیے جو بل سجائے گی وہ آج تک جائے گا۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور جو ان میں شریک ہیں، پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی، وہ سب اس میں شریک ہیں۔ اعتراض سے اتنا سا تھا کہ کسی بدبخت نے، اس سے بہتر لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، حدیث کے ساتھ یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ چادر اوڑھ کر سو گئے اور حسنین داخل ہوا، کہاں مجھے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے، تو کیا وہ کوئی گلاب کا پھول سے جو ان سے خوشبو آتی؟ بس یہ اعتراض تھا۔ خدا کی قسم یہ خوشبو ہی تو بتاتی ہے کہ کس کے دل میں ملا ہے اور کس کے یعنی محمد کی خوشبو ہی ہے جو پہچان کرواتی ہے۔ جسے نہیں آتی یعنی محمد کی خوشبو، وہ گریبان کھاتی اور ہمت کر سکے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ محسن نقوی کا بہت پرانا شعر، نور علی آپ اس کو آگے بڑھائیے گا۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ خوشبو نہیں آتی، میں بات آ گیا آپ کو میرے یہاں سے آگے کربلا کے زائد تیار رہے، اگلے ہفتے یہاں سے روانگی۔ اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہے زمین پر کہ جسے 1400 سال پہلے ایک ویرانے میں لے جا کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آج حج سے دگنا مجمع اسے طواف کرتا ہے جو کعبہ نہیں ہے، رونق کعبہ ہے۔
ہوگی. اوروں کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کو یاد کرنے سے پہلے، کسی کی یاد منانے سے پہلے اس کے قد و قامت کو دیکھتے ہیں. لیکن آل محمد کا تذکرہ یہ ہے کہ ہم ان کے قد و قامت کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے خلوص کو دیکھتے ہیں. ان کا قد و قامت کہاں ہے؟ عقل انسانی میں اتنی شعور ہے، کسی میں اتنی بلندی ہے کہ ان کے قد و قامت کو دیکھ لے. ارے ایک چمکتے ہوئے آفتاب کو چند سال میں آپ ہو کر نہیں دیکھ سکتے تو کربلا کے 72 آفتاب کو کیسے دیکھ سکتے؟ جناب شیخ علی صاحب کو اللہ درجات عالیہ عطا فرمائے. گو کے باہر سے آئے تھے، یہاں کے گئے بھی باہر کے آئے بھی لوگ ہیں. میں انشاءاللہ مسائل کا باب چھوڑ رہا ہوں، وہ منتبہ تشریف لائے تو وہ مکمل ہوگی. اب تک جو ذمہ داری میرے پاس تھی میں اس ممبر سے ادا کرتا رہا. کوشش یہ رہی، میں اسے تعلیم نہ سمجھیے گا. کرنل والا صاحب بیٹھے ہیں، جناب شمشاد صاحب اور حسن محمد علی صاحب، کہ ایسی کوئی ایک بات اس بزم میں منتقل ہو جائے بچوں تک، تاکہ یہ شرمندگی نہ ہو کہ جو باپ سے ورثہ لیا تو وہ منتقل نہیں کیا. بہت اچھا. اس بزم حدیثی قصہ کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ یہ ذہن زیرت کے بچے اسی بزم میں تیار ہوئے. میں بہت خبردار کرنا چاہتا ہوں اور ان کی ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن اس بزم اللہ میں پروان چڑھنے والے بچوں سے کبھی عقیدے پر بحث نہ کیجیے، الجھنے کی کوشش نہ کیجیے، بنا علی پہ سودے بازی نہ کیجیے، ورنہ ہے جو یہ بچے لیکن بگڑ گئے. ایک خوبصورت شعر ہے اس کے، دیکھیے میں تھوڑا سا وقت آپ کر لوں گا. کربلا کے شیر سے جب سامنا ہو جائے گا فارمولا تو ایک ہنسی میں لاپتا ہو جائے گا. ان بچوں سے الجھا نہ کریں، اس لیے کہ ان بچوں نے ماں کے دودھ میں عقیدہ پیا اور فرشادہ پہ اس کے عقیدے پروان چڑھے. کیا کہتے ہیں ان عقیدوں کی جن کی پرورش فرشادہ کی ہوئی ہے. جس طرح درخت اپنی نمو جڑ سے لیتا ہے، اس طرح عقیدہ فرشادہ سے ملتا ہے. کتابوں سے نہیں ملتا، تحقیق سے نہیں ملتا، ریاضتوں سے نہیں ملتا، عقیدہ بیوی کی عطا سے ملتا ہے. عقیدہ سلامت ہے تو سمجھیے کہ شہزادی کی عطا ہے. آسان سے اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں، آسان سے اس کا سمجھ لیں. لیکن جو چیز تبدیل نہ ہو اسے عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ کوئی ہر لمحے بدلنے والی چیز نہیں. جو عقیدہ مذہب کا ہے قمر جلال کی شعر بچوں کو سمجھانے کے لیے، جو چیز تبدیل ہو جائے اس پر ایمان کم ہوگا، یقین کم ہوگا. کرنسی ہے تبدیل ہو جائے پڑی آپ کی جیب میں بے وقت ہو جائے. لیکن اگر کوئی شے صدیوں کی حاضر ہو اور اس پر اعتراضات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو تو ہم پلٹ کے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیل تو نہیں ہوئی. قمر جلالی کی زبان میں کائنات کی 2 چیزیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوئی، باقی سب کچھ تبدیل ہو گئی. قمر ماں بہنے ادیوں فرش لاکھوں اختلاف آئے مگر اپنا خدا بدلا نہ اپنے پر جنت بدلے. جب یہ بدلے نہیں، جب یہ تبدیل نہیں ہوئے تو پھر عقیدہ کیسے بدل سکتا ہے؟ بدلتا ہوا عقیدہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ پنجتن کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح چادر میں آئے. میں نے 10 سالہ ریاضت کا جو نچوڑ ہے وہ جملے میں عرض کر دوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اہل بیت ہے کیا. اس لیے کہ جب چادر میں یہ باتوں آئے تو جبریل نے پوچھا تھا بارہا ہے کون؟ تو میں نے جملہ کہا تھا کہ 10 سالہ دور کی ریاضت ہے کہ جب یہ پانچوں
شرکت میں اگر الگ الگ ہو تو پہچانے جاتے ہیں ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. لیکن جب یہ شرکت میں ایک جگہ ہو جائے تو نور پھر بتاتا ہے کہ اس سے پہلا کون ہے، آخری کون ہے. نور نور ہوگا. میں بات 10 وقت تک گزارش کرتا ہوں التماس دعا خدا ان جملوں کو قبول کرے کہ جب چادر کے نیچے جناب ام سلمہ نے چادر کا کونا الٹا دیکھا سب جا رہے ہیں اور ام سلمہ جناب ام سلمہ ام المومنین ہیں جن پہ جچتا ہے ام المومنین. نہیں رہ سکتے معتبر ترین ہستی وہ چادر کا کونا اٹھا کر کوئی اور پوچھتا تو ہم کہتے کہ کم عمری کی کم سنی کی باتیں ہیں لیکن پوچھ ام سلمہ رہی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. جملہ کہنا نہیں تمہیں اجازت نہیں لیکن تم جہاں ہو خیر ہے. یا رسول اللہ یہ جملہ جبریل سے کیوں نہیں کہا اور کسی سے کیوں نہیں کہا؟ ام سلمہ سے کہنے کی ضرورت ہے وہ رسول جو ایک زیر زبر کی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے لیکن تم جہاں پہ ہو خیر ہے. حدیثی قصہ صرف حدیثی قصہ نہیں ہے پورے عقیدے کا ایکس رے ہے. یہ کہنا کہ تم خیر ہے تاکہ وہ کرانے والے کو دھوکہ نہ کھانا. ام المومنین ہونا اور بات ہے خیر سے ہونا اور بات ہے. تمہیں اگر اجازت نہیں تھی تم جہاں پہ ہو خیر. اس کے بعد جبریل آپ گھبرائے گئے اس میں ختم کر. اس کے بعد جبریل نے پوچھا. اچھا جبریل نے پوچھا کیسے؟ سپریم پاور سے اجازت لے کر آ کے بھائی صاحب مجھے اجازت ہے کہ میں جا کے ان پانچوں کا چھٹا ہو جاؤں. اس کے بعد بڑی اجازت لیکن قسمت سیدہ دیکھیے اس بات چادر کے قریب کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں. کہا امین وہی تمہیں اجازت ہے. ام سلمہ کیوں نہیں آئی؟ جبریل کیوں آ گئے؟ بس یہی سمجھنے والی بات ہے آج کے نوجوانوں کو. وہ کیوں نہیں آئے اور جبریل کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ محفل ہے نور کی وہاں جسم کی گنجائش نہیں ہے نور کی گنجائش ہے. ام سلمہ جسم رکھتی انہیں اجازت نہیں لیکن جبریل کیونکہ خلقت میں نور ہے انہیں اجازت ہے. یہ سارے عمل بتاتے ہیں کہ عقیدہ پہچانو. خلقت آل محمد پہ بحث نہ کیا کرتے نور پہ بحث نہ کیا کرتے. آل محمد کے نور پہ بحث کرو گے تو کوئی دینی کے سوا کچھ مقدر میں نہیں آئے. بس پڑھنے والے لوگ چکے. یہ میں ان کے 10 سال کے بعد وہ سلسلہ جاری و ساری اور انشاءاللہ نسل بعد نسل کی سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں بہت ممنون ہوں جو وقت مجھے درکار تھا آپ کی خدمت میں اس پر میں کی جانب سے جو تمام لوگوں کا جو مسلسل موسموں کی سختی برداشت کرتے جاتے رہے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. دعا ہے کہ آپ خیریت سے اپنے گھر پہنچیں. آپ کا خانوادہ جس کے آپ سرپرست ہیں وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ آپ گھر پہنچے. کسی کی بیٹی دوڑتی بھی آ کے آپ سے نپٹے گی کہ بابا گھر لوٹ آئے. کوئی جوان بیٹا آپ کا استقبال کرے گا. خدا نہ کرے گھر میں کوئی بیمار ہو. جب عام جذبوں کا یہ عالم ہے تو حسین کا انتظار کون کون خیمے میں کر رہا ہے. بے ہوشی کے عالم میں آنے والے دور کے امام کبھی آنکھیں کھول کے پوچھتا ہے بابا
یہ آپ کے سر سے امامہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بابا یہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ بابا میرے چچا عباس بابا میرا علی اکبر کا آنے والے امامت کے چہرے پر چھپی ہوئی امامت کہہ رہی بیٹا بس اب یا میں بچا ہوں یا تو بچا اور میں نے جسے سلام آخر کو لیا ہے مساقی کے بزرگان محترم خدا نہ کرے خدا نہ کرے جناب قلب باز صاحب قلب ساجد صاحب کے جملے جو 4 سال کی بیٹی ہوتی نا بیٹی کا باپ سے بڑا گہرا تعلق کیا انداز تھا مسلح بچھا کر بیٹھ جاتی حسین گھر میں داخل ہوتے تھے سکینہ کے ماتھے کو چومتے تھے مسلح پہ نماز پڑھتے تھے سکینہ ساتھ بیٹھی ہوتی تھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی پہ بٹھاتے کھجورے کھلاتے سکینہ کی عادت بن گئی مسلح بچھا کر بابا کا انتظار 9 محرم کو مسلح بچھا کر بابا کا انتظار 10 محرم کو مسلح بچھا کر بابا کا انتظار کرتی رہی لیکن جب ظہر کا مسلح بچھانا بزرگان وقت سکینہ انتظار کر رہی تھی ابھی بابا آئے گی بابا آ کے مجھے پیار کریں گے لیکن مسلح بھی لرزتا رہا سکینہ گڑبڑا بھی لرزتی رہی حسین کا انتظار کرتی رہی حسین نہیں آئے دروازے میں ایک شور اٹھا زینب نے بڑھ کے کیا دیکھا جو زینب کی رکابیں کھٹی ہوئی ہے خون میں ڈوبا ہوا گزرا جب خیمے کے دروازے پہ آیا شہزادی آگے بڑھی اٹھا ماں جو زینب نے حسین کہا اجر کو اللہ خدا کے آپ کو قبول کرے زینب سمجھ گئی حسین اللہ بار اس پہ نہیں رہا ایک بار کیا کہا بیویوں اور حلقہ ماتم بناؤ حلقہ ماتم بنایا بیان کیا زینب نے حسین کا ماتم شروع کیا یک بیک دروازے پہ نظر پڑی خیمے کے دروازے پہ سہیلی کی سکینہ کھڑی ہے کیا سوچ رہے ہیں ابھی تو میرا بابا گیا تھا ابھی تو مجھے پیار کر کے میرا بابا گیا تھا میرا بابا لوٹ کے نہیں آیا زینب نے اندازہ لگایا کہ اگر غم کی یہی کیفیت تھی تو مسجد نبی سے برداشت کر جائے گی بس ایک آواز دی شہزادی زینب حلقہ ماتم میں آؤ اب تم یتیم ہو گئی حسین بال اللہ جن آنسوؤں کو واسطہ اس سے بعد قبول فرما پروردگار ان آنسوؤں کو بار گائے جناب سید بشرف قبولیت عطا فرما جی واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار میں شفائی کاملہ والا اجزا عطا فرما پروردگار جی واسطہ محمد والے محمد کا پریشان حال مومنوں کی پریشان یقین فرما اس سمیں جو پریشان حال ہے پروردگار یہ آنسوؤں کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما سید اشتیاق حسین زیدی شاہ ناصر اور دیگر مرحومین کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما انہیں درجات عالیہ عطا فرما اس صحیح کو جو ان کے بچوں نے ان کے اظہار ثواب کے لیے کہ پروردگار انہیں بارگاہ جناب سیدہ میں شرف قبولیت عطا فرما ان لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار میں ایک گنہگار عاجز لیکن یہ وسیلہ اتنا بڑا ہے یہ آنسوؤں کا واسطہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما عزتوں کو محفوظ رکھ پروردگار ہمارے پاس صرف یہ غرور ہونا کہ ہم حسین کے عزادار ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں پروردگار ہماری اس کیفیت کو سلامت رکھ دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص سید اشتیاق حسین زیدی مرحوم کی سر سوال کی